باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کا پیغام بمطابق مقدس متی کی انجیل اس کے 21ویں باب میں سے بیان 33ویں آیت مقدسہ سے 43ویں آیت مقدسہ تک اور پھر 45 اور 46ویں آیت مقدسہ۔ ایک اور تمثیل سنو۔ ایک گھر کا مالک تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں۔ اور اسے پکڑ کر طاقستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب طاقستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس بھی کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے صبح کا سلام، اور امید کرتا ہوں آپ سب بحفاظت ہوں گے۔ آپ کی سلامتی اور اچھی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آج روزوں کے دوسرے ہفتے کا جمعہ ہے۔ آج کی تلاوتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں، پہلی تلاوت تکوین کی کتاب میں سے لی گئی، جس میں اسرائیل کے بیٹوں کا ذکر آتا ہے، اور اسرائیل اپنے بیٹوں میں سے یوسف کو، جو اس کا بڑھاپے کا بیٹا تھا، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے دوسرے بھائی یوسف سے کینہ رکھتے ہیں، اسے اچھا نہیں سمجھتے، اسے نفرت کرتے ہیں اور اسے دکھ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ جب یوسف کو اسرائیل اپنے دوسرے بیٹوں کے پاس بھیجتا ہے، جو چرواہے تھے، جو اپنے جانوروں کا خیال کر رہے تھے بیابان میں،
تو اس کے بھائی جو ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں اور دور سے دیکھ کر اس کے خلاف منصوبہ بناتے ہیں اور اسے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن انہی بھائیوں میں سے ایک نے یہ مشورہ دیا کہ ہم اپنے بھائی کا خون نہ کریں، بلکہ آؤ ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد ہم خدا کے کلام میں پڑھتے اور سنتے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے اسے تاجروں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اور آج کی انجیل مقدس میں بھی یہ تمثیل بیان کی گئی ہے کہ ایک مالک مکان نے تاکستان لگایا، اس میں کولو گاڑا اور اس تاکستان کو اجارہ داروں کو دیکھ کر کسی دوسرے ملک میں چلا گیا۔ جب پھل کا موسم آیا، اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا تاکہ وہ ان سے پھل اکٹھا کریں، لیکن لکھا ہے کہ اجارہ داروں نے انہیں پکڑ کے مارا، پیٹا اور کچھ کو قتل بھی کر دیا۔ تو بارہ سے کوشش کی گئی، مالک نے پہلے سے زیادہ نوکروں کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور آخر میں مالک نے اپنے بیٹے کو یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی عزت قدر کریں گے، لیکن لالچ اور حسد اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ ان اجارہ داروں نے اس مالک کے بیٹے کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ میرے عزیزو، آج کی دونوں تلاوتوں میں حسد سب سے اہم بات ہے کہ حسد کی وجہ سے یوسف کے بھائیوں نے اسے پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا۔ حسد اور لالچ اور نفرت کی وجہ سے ہی انہوں نے کنویں سے نکال کے اسے غیروں کے ہاتھ بیچ دیا۔ یسوع کو بھی، جو ہمارے خداوند کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کو بھی حسد، نفرت اور لالچ کی بنا پر پکڑا گیا اور پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، ان روزوں کے ایام میں آج کی یہ دونوں تلاوتیں ہم سب کے لیے پیغام لے کے آتی ہیں کہ ہم بھی اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں۔ آج بھی بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنوں کے خلاف ہی حسد، نفرت، لالچ کرتے ہیں، اپنوں کو ہی دکھ دیتے ہیں، اپنوں کو ہی نیچے گراتے ہیں، اپنوں کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ روزوں کے ایام ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس بدی کو، برائی کو چھوڑیں، نفرت، حسد، لالچ کو ختم کر کے پیار اور محبت کے ساتھ جینا سیکھیں، ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، اسے نکالیں، اس کی جگہ خدا سے فضل اور برکت چاہیں تاکہ وہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب ان روزوں کے ایام میں ایک دوسرے کو معاف کر کے، ایک دوسرے کی برداشت کر کے، ایک دوسرے کو پیار کریں۔ وہ پیار جو یسوع ہم سے کرتا ہے، جس کی خاطر وہ موت بلکہ صلیبی موت تک بھی وفادار رہا، وہ محبت جو خدا ہم سے کرتا ہے، جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، تاکہ جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔